أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جز نمبر 5 سورہ النساء کر رہے ہیں، اور کل والی کلاس میں ہم نے تقریباً 133 یا 134 تک کچھ آیات ہم نے مکمل کر لی تھی۔ یعنی کہ ہم نے جو آیات مکمل کی تھی 34 تک، 134 تک، تو دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نے اپنی تفسیر میں آپ لوگوں کو جو بھی ضروری چیزیں مجھے اللہ نے سمجھائی، میں نے آپ کو گوش گزار کر دی، لیکن انہی کا ایک رواں تبصرہ ہے۔ دوبارہ ہم ان آیات پر آتے ہیں تو ان کو ذرا غور سے دیکھیے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی اور وہاں سے پھر ہم اپنی بات کو شروع کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری آیت نمبر 128 ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے یا اس کی بے رخی یا زیادتی کی وجہ سے، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، یعنی کوئی آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ اگر ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، تو صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور کیونکہ نفسوں کے اندر جو تنگی ہے نا، اگر بندہ دوسری شادی کر لے گا، کرنا چاہتا ہے، اولاد نہیں ہے، یا اس کو اس کی بیوی سے کوئی رغبت دلچسپی نہیں ہے، یا بیوی بیمار ہے، یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ پیرالائز ہے یا کچھ، تو اگر وہ دونوں کے بیچ میں یا پھر اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر دونوں کسی ایک کچھ ایسی کمٹمنٹ کر لیں کہ جس سے اگر وہ الگ نہیں ہونا چاہتے تو پھر کوئی وہ آپس میں کوئی ایسا کر لیں کہ جس پر دونوں راضی ہو جائیں، صلح کر لیں، کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکال لیں۔ مزید یہ کہ دوسری بات یہ کہ نفسوں میں تو تنگی ہے، بخل ہے، نفسوں میں ہے نا، ہرس ہے، تو اگر لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، لیکن اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، دیکھیں ساری جو خانگی زندگی ہے اس کے دار و مدار ایک گھریلو زندگی کا، ایک اچھے خاندان کا، ایک میاں بیوی پر ہوتا ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دونوں احسان کر دو گے، تمہارا مطلب کوئی حسن والا معاملہ کر دو گے کہ یعنی کہ اگر وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا یا آپ اس کے نہیں کر رہی ہو، دونوں باتیں، لیکن اگر تم کرو گے احسان اور کرو گے تقوی اختیار۔ تقوی کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز واضح کر دوں کہ بدلہ نہیں ہے ایسا، اگر آپ اچھا کوئی نہیں کر رہا اور پھر بھی آپ اچھا کر رہے ہو تو یہ آپ کا احسان کا معاملہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ تقوی، کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ان کا حق نہ مارا جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، یہ ہے تقوی۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ سارے جو تم عمل کرتے رہو گے نا، ان دو احسان کے عمل یا پھر کیا کہتے ہیں تقوی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جو بھی عمل کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ سب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اگلا بندہ اس کا اجر دے نہ دے، دیکھے نہ دیکھے، سمجھے نہ سمجھے، بس اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں۔ اور ولن اگلی آیت ہے کہ اگر ہرگز نہیں، یعنی کہ اگر تم کسی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی کسی ایسی وجہ کے اولاد نہیں ہے، پیرالائز یا کچھ کسی بھی وجہ سے اگر دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، ولن تستطیعوا، اور ہرگز تم استطاعت، تم ہرگز بھی نہیں رکھتے استطاعت، یہ نہیں سمجھنا کہ تم کر لو گے برابری، یہ کہ تم عدل کر لو گے دونوں کے درمیان، تم عدل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرق ہوتا ہے نا، دو لوگوں میں فرق ہوتا ہے، تو دو لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا۔ تو اگر تم حرص رکھتے ہو، اگر تم اولو حرصتم فلا تمیلوا، تو تم کل المیل، تو تم ایک طرف مائل نہ ہو جانا، فتذروها، کہ تم ایک کو چھوڑ دو اور دوسری جو ہے وہ لٹکتی رہ جائے، کہ ایک طرف میلان نہیں کر دینا، ایک طرف اپنا دل نہیں جھکا دینا کہ دوسری صرف، یعنی جب دل جھکتا ہے تو پھر عمل بھی انسان کا ایک طرف ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ نے اگر کسی مجبوری کے تحت یہ کر بھی لیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ نے یہ کر بھی لیا ہے، یا کوئی بھی اور وجہ ہے، تو آپ نے کسی ایک بیوی کی طرف میلان کر کے دوسری کو صرف لٹکا کے نہیں رکھ دینا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی آدھا انسان آئے گا اور آدھا جو ہے
نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ ایک بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی دیکھیے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ نبی کریم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور ہر معاملے میں ہمیں اپنے نبی کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ اپنی گھریلو زندگی میں عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے اور بیویوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جب آپ آخر میں جب وقت آخر آیا اور آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے تمام دوسری بیویوں سے اجازت لی، اور آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ نے بیویوں کی اجازت کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کے گھر قیام فرمایا، اور باقی بیویوں نے بھی اس بات کی اجازت خوشی خوشی دے دی۔ تو اصلاح جو ہے نا وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپس میں صلح سمجھوتا کر کے، کمی بیشی کو نظر انداز کر کے، یہ جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے کہا نا کہ وَالصُّلْحُ خیر، کہ آپس میں یعنی کہ صلح سمجھوتے کے ساتھ، اس سے دوسروں کا نقصان نہیں ہوگا نا، صلح اس کا نام اصلاح ہے۔ تو صلح سمجھوتا کر کے، کمی بیشی کو نظر انداز کر کے، کوئی انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ نکال کے کہ جس میں بیویاں بھی راضی ہوں، اب جیسے نبی نے نکالا نا دوسری بیویوں سے اجازت لی اور پھر جا کے ستا، اگر وہ اجازت نہ لیتے تو پھر یہ صلح نہیں تھی نا۔ تو یہ صلح کا معاملہ ہے، یہ خیر کا معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی خوشی خوشی اجازت دی تاکہ دوسروں کے ساتھ ظلم بھی نہ ہو، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ایک معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو پھر اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، کون دونوں؟ یعنی شوہر عدل نہیں کر سکتا اور بیوی یہ حالات دیکھ نہیں سکتی، تو دونوں الگ ہو سکتے ہیں نا۔ تو ایسی صورت میں شوہر عدل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں رہا، اور بیوی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ حالات ہیں لیکن وہ برداشت نہیں کر پا رہی، اب دونوں نے الگ ہونا ہے۔ اگر وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں بڑی خوبصورت بات کر دی کہ اگر جو شوہر ہے وہ عدل ہی نہیں کر رہا اور بیوی برداشت بھی نہیں کر پا رہی اور دونوں الگ ہو گئے، تو بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یغنی اللہ کلم من سعتی وکان اللہ واسعا حکیما، اگر وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو پھر غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا ان کو، بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے۔ یعنی اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں، دونوں کو اللہ کوئی بہتر ساتھی دے دے گا، یا کوئی دونوں کو بہتر حل دے دے گا، یا کوئی نہ کوئی بہتر صورت ضرور نکل آئے گی، دونوں کی ضرورت بہتر طور پر حل ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں نا، کہ شادی کے بعد جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے، جو مقاصد ہے وہ پورے ہونے چاہیے۔ اگر وہ مقاصد کیا ہے؟ مقاصد یہ نا کہ دو جو یعنی شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ باہم محبت سے اور پیار کے ساتھ یہ رشتہ چلے۔ تو سورہ روم کی آیت میں بھی آتا ہے نا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون پاؤ، اور ان سے تمہارے اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ کیا چیز؟ مودت اور رحمت، یعنی ایک طرف محبت رکھ دی اور دوسری طرف رحمت بھی رکھ دی۔ اور اگر مودت میں سے کسی چیز میں کوئی کمی آ جائے تو رحمت، مودت یعنی محبت، تو اگر مودت میں کسی وجہ سے کمی آ بھی جائے تو رحمت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے نا۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے ایٹ لیسٹ بندے کو کیئرنگ ہونا چاہیے، کچھ کائنڈ ہارٹیڈ ہونا چاہیے، کچھ دل میں ان کے ہونا چاہیے نا اس کے لیے محبت، ہمدردی۔ محبت نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ ہمدردی ہو، اس کے لیے کچھ مہربانی کا سلوک ہو۔ تو یہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے نا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو جاننا چاہیے۔ تو رحمت کا مطلب ہے رحیم یعنی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا، تو رحمت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے مہربان ہو جانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی کیئر کرنا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو تو پھر شادی کرنے کا کیا؟ پھر اگر ایک دوسرے میں محبت نہیں بھی ہو تو ایٹ لیسٹ انسان ایک دوسرے کے لیے کیئر تو کرے نا۔ اور اگر ایک دوسرے کی کیئر کبھی نہ کرے کیئر بھی نہ کرے، کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی مربت نہ ہو، کوئی شفقت نہ ہو، تو پھر اس سے شادی کا مقصد تو پورا نہیں ہوگا نا۔ شادی کا تو نہ مودت ہے اور نہ رحمت ہے، دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں نا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی مودت کو آپ سمجھ لیں کہ محبت اور پھر رحمت۔ اگر محبت نہیں ہے، ہاں، تو چلو محبت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کہ بھئی شروع ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے بڑی پیار محبت سے، وہ پھر نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ساتھ رہتے رہتے مطلب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کسی جگہ پر محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ رک جاتی ہے، لیکن مطلب محبت میں وہ ہوتا رہتا ہے، اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ محبت اپنے بس کی نہیں ہوتی نا، کبھی اوپر ہوتی، کبھی نیچے ہوتی، کبھی کچھ، لیکن جو رحمت ہے نا وہ انسان کی کوشش سے ہوتی ہے۔ رحمت، محبت کے اوپر، دل کے اوپر تو اختیار نہیں ہے نا کہ دل آپ کا بہت زیادہ محبت میں مبتلا ہو جائے یا کم، اس کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن رحمت جو ہے، مہربانی جو ہے، وہ ارادہ جو ہے، جو مہربانی خاص طور پر کرنے کا، وہ کوشش جو ہے
وہ تو بندے نے اللہ نے بندے کے ہاتھ میں رکھی نا. تو انسان اپنے دل میں دوسروں کے لیے ایک مقام رکھے، یعنی رحمت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ صرف شوہر بیوی کے درمیان نہیں بلکہ ہر کسی کے ساتھ رحمت برتنے کا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو یعنی جنت جو ہے نا تواصوا بالمرحمہ، یعنی جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں. تو رحم تو انسان ہر ایک پہ کرتا ہے نا، بیوی ہو شوہر ہو، بیوی شوہر پہ کرے، شوہر بیوی پہ کرے، یا کوئی غیر ہو، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. اور رحم کب آتا ہے؟ جب کوئی بندہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، یا کوئی مدد کا طلبگار ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس کی مدد، اس کے اوپر رحم آتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی کوئی بھلا انسان ہے جو پھر کوئی دوسرے انسان کو تڑپتا دیکھے، تکلیف میں دیکھے، بیمار دیکھے، اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو، تو پھر اس کو کوئی اثر ہی نہ ہو، تو پھر لاپرواہی کی انتہا پر ہو، تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا نا. پھر اس کا کیا پھر فائدہ؟ کیونکہ دیکھیں دو اجنبی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، اگر کہیں سفر میں ہوں، کسی جگہ پہ ہوں، ملے ہوں، لیکن اگر ایک مسافر کو تکلیف ہو جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا نا. اگر اس کو دوسرے کو کوئی فرق ہی نہ پڑے، ایک بندہ سر درد سے بیٹھا ہوا بےچارا روتا رہے کہ میرے سر میں درد ہے. دیکھیے شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے تو فرشتے بہت تھے. شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے بہت تھے. اور قرآن گواہی دیتا ہے نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے کہ فرشتے قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں. فرشتوں کی تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی انسانوں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تو انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا. یہ ٹیسٹ امتحان ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ دوسروں کے ساتھ کیسا پیش آتے ہو. صرف نمازیں پڑھے جاؤ، پڑوسی کی خبر نہ ہو، صرف نمازیں پڑھے جاؤ، بیوی کے سر میں درد ہے، پریشان ہے، یا کچھ بیوی جو ہے وہ صرف وہ کیے جائے، صرف نمازیں پڑھے جائے. یعنی صرف اطاعت تو اچھی چیز ہے، لیکن درد دل بھی ہونا چاہیے نا، مودت کے ساتھ رحمت بھی ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک عام انسانوں کا معاملہ ہے، لیکن درد دل کے واسطے پیدا کیا نا انسان کو، دوسروں کے لیے درد رکھے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو. اور اگر عام انسان حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ جانور جو شکایت لے کر آ جاتے تھے. ایک دفعہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آ گیا ہمارے نبی کے پاس، تو ہمارے نبی نے جب دیکھا نا اس کا حال، فوراً اس کے بلایا کہ بھائی بلاؤ اس کے مالک کو، کس نے ظلم کیا اس کے ساتھ. تو نبی کریم تو ہمارے پرندوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، حیوانات کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. تو جس دین میں آپ غور کریں کہ جس دین میں جانوروں کے ساتھ، جس کے نبی کا یہ طرز عمل ہو، یہ طریقہ کار ہو، شفقت کا حکم ہو، اس دین میں بیوی اور شوہر کا پھر ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق ہونا، محبت اور مرحمت اور شفقت رکھنا کتنا ضروری ہے اس دین میں. کہ جو دین ایسا ہے کہ وہ دین پھیلانے والا جو ہے وہ تو چونٹیوں کا بھی خیال رکھتا ہے. وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر ایک پر رحمت، ہر ایک پہ شفقت. تو جو دو میاں بیوی ہیں ان میں بھی تو ہونا چاہیے نا. تو وہ بھی کوئی پھر انسان ہے بھلا جو یہ نہیں کرتا ساتھ رہتے ہوئے بھی. وہ پھر کوئی برائے نام رشتہ ہو گیا نا. اس رشتے کی پھر کیا اہمیت رہ گئی کہ آپ ساتھ بھی رہتے ہو، نہ مودت ہے، نہ رحمت ہے، نہ شفقت ہے، نہ کچھ ہے. تو پچھلی آیات میں جو بات ہوئی ہے نا الگ ہونے کی، وہ کیوں کی گئی ہے؟ پچھلی آیت میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ بھائی الگ ہو جاؤ. کیوں بات ہوئی الگ ہو؟ اس لیے کہ جب دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی محبت بھی نہیں ہے، کوئی مودت بھی نہیں ہے، کوئی رحمت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب عورت کو حقوق ہی نہیں مل رہا ہے، وہ محض لٹکی ہوئی ہے ایک ترازو کے پلڑے کی طرح کہ اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور شوہر کی ساری توجہ جو ہے وہ دوسری بیوی کی طرف ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے حکم دے دیا، آسانی کر دی کہ بھائی پھر الگ ہو جاؤ. اور اس لیے کہ اس میں ایک انسان کے حقوق جو ہیں، یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے نا کہ ایک انسان کے حقوق مکمل طور پر پامال ہو رہے ہیں. اگر وہ الگ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات یہ سارے کے سارے حالات ہوتے ہیں نا، یہ شوہر اس طرح کی بدسلوکی کر رہا ہوتا ہے، یا یعنی کہ اس کو حقوق نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی لوگ بےچارے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے لٹکے رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں، رشتہ نبھاتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا کریں. تو اس میں ایک حد تک ہے کہ ایک حد تک اگر مجبوریاں ہوتی ہیں نا بندے کی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر اگر کوئی اس حالات کو پہنچ جائے کہ بھئی کوئی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں، نہ کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے، نہ آپ کو کوئی اہمیت دے رہا ہے، نہ آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے، نہ آپ سے کچھ کر رہا ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اتنے حقوق پامال ہو چکے، تو پھر اللہ نے راستہ بتا دیا کہ پھر آپ اس سے الگ ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پر واضح کر رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی انبن ہو گئی، چھوٹی سی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گئی، کسی نے شوہر 2 دن ناراض ہو گیا یا بیوی 2 دن، تو فوراً انتہا کو پہنچ جائے. نہیں، بالکل نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر.
دوبارہ واضح کر دے رہی ہوں کہ یہاں پر یہ بات بالکل نہیں ہو رہی کہ اگر ذرا سی بات پہ یا کسی ایسے مسئلے پہ کہ جس نے چلو تھوڑے دنوں میں سلجھ ہی جانا ہے، اس کے اوپر الگ ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ بات جو میں نے مثال دی ہے نا کہ انسان کسی مسافر کو بھی دیکھ لیتا ہے، کسی پرندے کو بھی دیکھ لیتا ہے، کسی، لیکن بالکل نہ کوئی پوچھے، نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی غمگسار ہو، نہ کچھ، وہاں تک اگر حالات پہنچ جائیں تو اللہ نے کہا ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ، پھر میں تمہیں غنی کر دوں گا اپنی وسعت سے۔ تو مطلب یعنی کہ پھر یہ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود، یہ میں دوبارہ زور دے رہی ہوں کہ اس کے باوجود اگر نہیں بن پا رہی تو پھر اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے، یعنی رخصت ہے کہ پھر وہ الگ ہو جائیں۔ اور اگر الگ ہو گئے تو ایسی صورت میں مایوسی کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی وسعت سے ہر ایک کا سبب کرنے والا ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ جوڑا بھی دے گا یا کوئی بہترین حل دے گا، کوئی، کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالات جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اب ایک طرف حقوق بھی پامال ہوتے رہیں اور پھر بھی بندہ ادھر ہی بے عزت ہوتا رہے کہ لیکن اللہ پہ پھر بھروسہ اور پھر توکل رکھے، کیونکہ بعض اوقات بیچارے لوگ جو ہے نا وہ اس خوف سے پریشان ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کہاں ہوگی، پتہ نہیں وہ کتنے ظالم نکل جائیں، پتہ نہیں ہوگی کیسے ہوگی، ممکن ہوگا کہ نہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر مایوسی سے روکا گیا، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنِ اللہ، غنی کر دے گا اللہ، کُلًّا مِن سعتی، اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، وہ تو ہے بہت وسعت اور بہت حکمت والا اس کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس میں 3 اسٹیپ ہیں۔ نمبر 1 یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس میں 3 چیزیں واضح کی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ آپس میں صلح کی جائے، جو ابھی میں نے جہاں جس آیت سے میں نے شروع کیا نا کہ ابھی اگر یعنی کہ بے رخی کا ڈر ہے اور وہ چھوڑ کے مطلب شوہر کی جو وہ ڈرتی ہے اس بات سے کہ میرے شوہر ناراض نہ ہو جائے یہ، لیکن چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتی، تو پھر وہ صلح کر لینا۔ آپ کوئی تیسرا راستہ نکالے، کہیں کہیں نہ کہیں اپنے گیو اینڈ ٹیک کرے، کوئی نہ کوئی چھوڑ دے، اتنی سختی نہ کرے۔ تو یہ کون کراتا ہے؟ یہ خاندان والے لوگ کراتے ہیں، خود کرنی پڑتی ہے، اور خاندان والے بھی ان کو بھی اگر یہ چیزیں پتہ ہو نا تو وہ بیٹھ کے بیچ بچاؤ کر دیتے ہیں، صلح صفائی کر دیتے ہیں کہ چلو بھائی یوں نہ صحیح یوں صحیح لیکن ساتھ رہو۔ اور دونوں کی اگر یہ کب ہوگی، یہ صلح صفائی کب ہوگی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دوسرے گھر والے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب جو ہے تو تیسرے لوگ جو بیچ میں آتے ہیں نا وہ آ کے صلح صفائی کرا دیتے ہیں کہ بھائی تم اب شوہر کو سمجھا دیتے ہیں، بھائی اچھی بچی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو، اور اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، تھوڑا لڑکا بھی اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائی نہیں تنگ کرو، یہ تو مطلب صلح صفائی ہو گئی نا، ایک میں مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو لیکن یہ کب ہوگی یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ صلح صفائی ہونے کے بعد یہ معاملہ اچھے سے کب اپنی جگہ فٹ بیٹھے گا؟ جب دونوں میاں بیوی کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پہ سبب پیدا کر دے گا۔ اور اگر نیت نہیں ہوئی، اگر کہیں مطلب نہیں ہے تو پھر دوسری صورت ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا دل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فلا تمیلو، حقوق کی ادائیگی کا ہر صورت خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر کی گئی نا کہ پھر آپ اگر آپ کا دل کہیں اور لگا پڑا ہے لیکن آپ اس بیوی کا پھر حقوق کا تو خیال رکھو، اگر وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو پھر آپ اس کا وہ آپ کو آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہوا ہے لیکن دوسری شادی کر رہے ہو یا جو بھی، لیکن آپ اس کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی بہرحال آپ نے کرنی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے یعنی کہ آپ نے دوسری شادی کر لی، پہلا یہ کہ آپس میں ہی صلح کا راستہ نکالو، دوسرا یہ کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اپاہج ہے یا پیرالائز ہے یا کچھ بھی ہے تو پھر آپ نے دوسری شادی کر لی تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کونے میں پھینک دو اٹھا کے، نہیں، اس کے بھی حقوق ادا کرو۔ نمبر 3، اگر تیسری صورت ہے گزارا ہو ہی نہیں رہا تو پھر تفرقن یعنی الگ ہو جاؤ۔ وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ بہت حکمت والا ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی وسعت ہے۔ تو ان دونوں کی جو زندگی ہے اس سے متعلق بھی اللہ نے کہا ہے کہ بہت وسعت ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی صفت ہے نا، جب اللہ کی صفت ذرا لائے نا ذہن میں کہ اللہ کی صفت کتنی وسعت والی، کتنا اللہ تعالیٰ کتنی رحمت والا ہے، کتنی بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی تو کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کو اگر یہ پوری دنیا دیکھا جائے نا کرسی سے تو وہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا ساری ایک چھوٹی سی رنگ کے برابر ہے، اور پھر کرسی جو ہے وہ عرش پہ رکھی ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اللہ کی ذات کی بڑائی آپ دیکھیں تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ تو صفات میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی حکمت میں، اپنی
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، تو علم میں بھی وسعت والا ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر واسعاً حکیمہ، یعنی وہ سماعت کے لحاظ سے بھی وہ وسعت والا ہے، اور حکمت کے لحاظ سے بھی، یعنی ہر چیز کی جو طاقت رکھنے والا ہے نا، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیات ہیں نا، ان کے آخر میں یہ جیسے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، جیسے پچھلی آیت میں تھا، اور پھر اس میں تھا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اس سے پیچھے تھا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صفات کے اوپر بار بار صفات آئی ہیں، یہ صفات ہر آیت کے آخر میں آپ نوٹس کر رہی ہیں کہ جیسے ہم نے یہ پچھلی آیت پڑھی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، یہ ساری جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ خانگی زندگی کے متعلق ایک خواتین اور عورت مردوں کی زندگی، لیکن بیچ میں اللہ کی صفات آئی جا رہی ہیں۔ تو یہ آیات جو ہے نا، یہ صفات کا، یہ جو آخر پہ آئی ہیں نا، صفات کا جو ذکر آتا ہے، یہ پورا پورا خلاصہ ہوتا ہے اس کا، یعنی جب بات ہوئی الگ ہونے کی، تو فرمایا اللہ وسعت والا ہے، جدھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ان کے حقوق ادا کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ جانتا ہے ساری بات، یعنی اگر تم کرو گے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ واسعاً حکیمہ، وہ تو وسعت والا ہے، وہ تو بہت وہ جانتا ہے، اس کی بہت وسعت ہے، یعنی جب بات ہوئی الگ ہونے کی، تو فرمایا اللہ وسعت والا ہے، وہ سب کو اپنی اپنی جگہ مطمئن کر دے گا، یہ نہیں سوچنا کہ وہ کوئی اگر اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ایک چیز خاص طور پر بات بات تقوی کا ذکر بھی آیا نا بیچ میں، کہ آپ نے ہر چیز پر تقوی کا، یعنی شوہر کو اگر بیوی سے کوئی اطمینان سکون نہیں ہے، تو بھی وہ اللہ کا ڈر رکھے، اور کوئی ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ کا ڈر رکھے، اور بیوی بھی اللہ کا ڈر رکھے، یعنی تقوی کے اندر رہ کر یہ اس طریقے سے چلے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا انتظام کر دے گا، اگر نہیں بن پا رہی، پھر ساری کوششیں کر لی، تو پھر بھی اللہ دونوں کو مطمئن کر دے گا۔ اچھا، تو بات ہوتا یہ کہ دل میں نا انسان جو ہے نا، بعض اوقات جلدی مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے کہ اگر اس گھر کو چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے، اب یا اس بیوی کو چھوڑ دیا تو مطلب عجیب سی کیفیت میں لوگ آ جاتے ہیں، تو شیطان بندے کو مایوس کرتا ہے نا، تو جو مایوسی ہے نا، وہ جلدی سے آ جاتی ہے، آسانی سے آنے لگتی ہے، تو بندہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس آیت کے ساتھ اپنی صفت بیان کی ہے، کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر صلح کر لی، تو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آیت کے آخر میں جس میں بتایا کہ یعنی کہ حق مہر کا جو ہم پیچھے معاملہ بتایا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ کو سب علم میں ہے۔ پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ڈرتی ہے اور ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے، جانا بھی نہیں چاہتی، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر شوہر اس کے ساتھ اس کا نان نفقہ مقرر کر کے یا صلح صفائی کر کے کچھ رکھے گا، تو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ پھر یہ کہ إِن تَسْتَطِيعُوا، اس کے بعد والی جو آیت ہے ہماری، اس میں یہ ہے نا کہ اگر تم مائل ہو جاؤ پوری طرح کہیں اور، تو اس کو نہ لٹکا کے چھوڑ دینا، دوسری طرف اس کا بھی حق ادا کرنا، تو اس میں بھی بتایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یعنی کہ اگر اصلاح کر لو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت وہ ہے بخشنے والا، اور پھر اگر الگ ہو جاتے ہو، تو وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ نے بتائی، ساتھ ساتھ، کیوں؟ مایوسی سے بچانے کے لیے، کیونکہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ان خوف کھاتے رہتے ہیں، یہ نہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، تو اب کیا ہوگا، تو تب کیا ہوگا، تو پھر کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فکروں میں پڑ جاتے ہیں، خود کو غمگین کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے، خود کو مایوس کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے، اور سب سے پہلے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو بھی حالات ہو، تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، مایوس بالکل بھی نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اپنی صفات بھی بتائی ہیں، کیونکہ اچھا دوسری چیز یہاں پر یہ بھی بتائی گئی کہ بندے کی صفت جو ہے نا، وہ شح ہے، شح، اس لیے بندہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بندے کی جو سوچ ہے نا، جو خیال ہے، یہ چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ خیال جو ہے اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے، چھوٹی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جلدی مایوس ہو جاتا ہے، تو لیکن اللہ کی اس کے برعکس اللہ کی ذات واسع ہے، اپنے علم میں، قدرت میں، طاقت میں، ساری صفات میں، پھر فکر کس بات کی ہے؟ کسی بات کی پھر فکر کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے نا، جب اللہ پر یقین، اللہ پہ بھروسہ ہو، تو ایسے شخص کو تو پھر کوئی فکر ہونی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں زندگی کے کسی بھی معاملے میں جب اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، پتہ بھی ہے وہ وسعت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اسی کی وسعت ہے، اسی کی حکمت ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کسی بھی معاملے میں پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی، یا پھر غمگین ہونے کی؟
ایک حدیث میں نے بتایا نا اس پچھلی آیات کی اس میں بھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اے جن و انس تم سارے کے سارے اپنا سب کچھ مانگو، میں تم سب کو ساری کی ساری تمہاری خواہشیں پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اتنا بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی کہ جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالو تو جتنا پانی، تو پھر کتنی وسعت ہے اس کے دینے میں۔ تو ہم ایسے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز کو کھو جائے تو لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب یہ چیز نہیں ملے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نقصان پر، خاص طور پہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، چھوٹی سی کوئی نقصان ہو گیا اس کو دل پہ لگا کے بیٹھ گئی، ہائے اس چیز سے مجھے بڑا پیار تھا، پتہ نہیں پھر ملے گی کہ نہیں ملے گی، ایسا لگتا ہے وہ دوبارہ وہ چیز ملے گی نہیں۔ ارے بھائی جس اللہ نے پہلے دی وہ دوبارہ بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو ایسا شخص تقدیر کے فیصلے جو ہے نا وہ قبول کر لیتا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب وسعت والا ہے۔ اور خاص طور پر کسی بھی نقصان کے اوپر، کسی بھی کمی کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس یہی تھا جو بھی تھا، اور اس کے غم میں پھر اپنی نمازیں خراب، اپنا یہ خراب، کسی نے میرا دل دکھا دیا اس پر نمازیں، میں تو رو رہی ہوں کمرہ بند کر کے، میں تو یہ کریں۔ یہ جو چیزیں ہوتی نا یہ اللہ سے دور کر دیتی ہیں، یہ شیطانی عمل ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنے ہوتے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں وہ کب کس کو کتنا دیتا ہے یہ اسی کی حکمت ہے۔ اگر انسان کو تھوڑا ملے نا تو انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اگر مجھے تھوڑا مل رہا، اللہ کو پتا ہے اجر ضائع نہیں ہوگا۔ جو چیز چلی جائے گی نا، اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو وہ وہ بھی اس کو مل جائے گی۔ جنت بہت وسیع ہے، جنت جو ہے نا بہت وسیع اللہ کی، تو اللہ کی وسعت جو ہے نا اس قدر ہے، اگر ہم سب اس بات کو یاد رکھیں نا، اللہ کے علم کی وسعت کو وہ تو سب جانتا ہے، ہر چیز کی وسعت کو، اس کی جنت کی وسعت کو، تو کبھی بھی پھر ہم اس قسم کے حالات سے دوچار نہیں ہوں۔ اگر ہم کو یہ یاد رہے، یاد رکھیں تو یقیناً ہم وہاں سے ہر مشکل سے، ہر غم سے نکل جائیں گے، غمگین ہوں گے ہی نہیں، اداس ہوں گے ہی نہیں، پریشان ہوں گے ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے نا میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غمگین ہوں، ارے بھائی اللہ تو نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اس کے تو دونوں ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانے تو سب کچھ لٹا دے تو بھی، ساری دنیا کو سب کچھ دینے کے بعد بھی ایک سوئی کہ جتنی بھی سوئی کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے اتنا بھی کم نہ ہوگا تو پھر غم کس بات کا ہے۔ تو ایسی باتیں نا کہ ہمیشہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو دل سے، یقین کیجئے اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے، اگر آپ کے دل کانوں کے ساتھ آپ کے دل کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہے نا اور آپ کے کانوں کی بھی، تو آپ یقین رکھیے کہ دنیا میں انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی سچویشن اس طرح کی آئے گی، اگر تو آپ کے دل میں یہ جملے گونجیں گے کہ مجھے اپنے رب کو، اور اپنے کانوں میں یہ آوازیں اپنے رب کی صفات آپ کو سنائی دیں گی کہ میرا رب تو علم والا ہے، میرا رب تو خبیر ہے، علیم ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں، میں اسی پہ توکل کرتی ہوں، وہ اپنے بندے کو اپنی ماں سے زیادہ چاہنے والا، ایک پل بھی غافل نہیں ہوتا، تو پھر وہ لمحے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور خود اللہ ہر سچویشن آسان ہو جائے گی۔ ہر سچویشن کو اگر آپ اس کو اللہ کی طرف سے توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، اور اس بات کا یقین رکھیں گے کہ یہ سب وہ دیکھ رہا ہے، اس کا بہترین حل دے گا، تو اس کیا ہوگا پھر تسلی ہو جائے گی نا۔ پھر لوگ دوسرے تسلی دیں یا نہ دیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی ایک، اور دوسرا یہ کہ جو رب پہ توکل کرتے ہیں کبھی رب ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور دیکھیں کہ پھر اللہ کی وسعت کی بات جو کی اللہ نے، کہ اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، آگے بات ہو رہی ہے کہ البتہ تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، جو تم سے پہلے کتاب دی ہے، کون؟ اہل کتاب، قرآن اترنے سے پہلے جو کتابیں اتری، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی ہم نے تاکید کی، یعنی جو تم سے پہلے کتابیں اتاری، رسول اتارے، ان کو بھی تاکید کر دی ہم نے، اور تم جو جب قرآن اتر رہا ہے تو تم کو بھی تاکید کر دی ہم نے، کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں کتنی بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے نا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ڈر کے پیچھے اللہ کا جو ہے نا اللہ کا ڈر ہوگا نا دل میں، تو پھر کوئی اس کے بعد پھر کوئی چیز آپ کے اوپر دوسری چیز اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ کا ڈر اگر آپ کے دل میں ہوگا تو سارے کام آپ کے سیدھے ہو جائیں گے، اگر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی اللہ کا ڈر، یعنی اللہ کا ڈر بتاتے ہوئے نا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں، کہ ڈر محبت میں بھی ہوتا ہے،
ڈر صرف ڈر خوف میں نہیں ہوتا، ڈر محبت میں بھی ہوتا ہے، اور یہ میں اکثر واضح کرتی ہوں، ہم دو باتوں پہ ڈرتے رہتے ہیں، ایک تو کسی کے خوف کی وجہ سے، اور ایک کسی کے پیار کی وجہ سے، کیونکہ جب ڈر ہوتا ہے اس بات کا، یہ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ اس سے ہمیں کوئی وہ نہ ہو، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ کی قدرت کا اور جنت کا اور جہنم کا اور یہ سب چیزیں سنتے ہیں، تو ڈر کے ساتھ لوگ فوراً جہنم کو ایڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی شاید اللہ نے اٹھا کے آگ میں پھینک دینا ہے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جب محبت کرنے والا روٹھ جائے، دنیا میں بھی تو ہمیں کتنا ڈر ہوتا ہے نا، ہم اس کی پسند کا کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی پسند کا نہ ہو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ناراضگی کا ہمیں ڈر ہے، کیونکہ اس کی ناراضگی ہم سہ نہیں سکتے، کیوں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب سے بھی اس لیول پر محبت کرنی چاہیے کہ جب اس کی خلاف حکم کے کام کرنے لگے تو اس کی محبت کا ڈر بیچ میں آڑے آ جائے، اس کی محبت کا ڈر آڑے آ جائے۔ تو یہ ڈر کا میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں تقویٰ جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا انسان کو، تو جس کے ساتھ وہ جو کچھ اس کا دل کرتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو نا کہ نہ اس کو کسی کا خیال ہو، نہ کوئی احساس ہو، نہ ماں باپ کا کوئی، نہ بہن بھائیوں کا، نہ شوہر بچوں کا، نہ کسی محلے دار پڑوسی کا، نہ کچھ، اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ جس طرح چاہتا ہے پھر وہ اپنی من موجی سے کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے یعنی اللہ کی بات نہیں مانو گے، تقویٰ اختیار ہی نہیں کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بے نیاز اور تعریف کرنے والا۔ تو اللہ کو کسی کے عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو بھئی اللہ کی کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، کسی کی اصلاح کی، کسی کے کام کی، کوئی اچھے سے چل رہا ہے تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں چل رہا اچھا تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے اچھے یا برے دونوں سلسلوں میں کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 57 اور 58 میں آتا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ کو کسی کے منہ موڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی اللہ سے منہ موڑ کے اللہ کی ناراضگی مول لے کے اور چلتا پھرے اور دنیا سے لڑتا پھرے اور دنیا کے حقوق، اللہ کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ وہ تو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا۔ اللہ نے دیکھے نا کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفاصلی سے مٹا دیا اور اس کی جگہ دوسری قوم لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ وہ تمہاری طرح، پھر اللہ نے فرمایا نا کہ وہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تمہاری طرح ناشکرے نہیں ہوں گے۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم، یہ میں پہلے بھی سنا چکی ہوں لیکن مجھے بہت اس میں بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے بڑا اچھا لگتا ہوگا، اچھا بڑا پیار بھی ہے اللہ کا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام انسان اور جن سارے کے سارے متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام جن و انس سارے کے سارے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو بھی جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، مگر اتنی بھی نہیں، اتنی بھی کہ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ تو اسی کسی کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی کے ذکر کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کے صدقات کی ضرورت ہے، نہ اس کو اس بات کی کہ کوئی اس کا حکم لازمی مانے تو مانے، نہیں مانے تو نہ مانے، اس کا کام چلتا رہتا ہے، اس کا کام نہیں رکتا کہ اگر دنیا تقوی پہ آ جائے گی تو بھائی اس کا کام چلے گا، نہیں۔ اللہ نے کہا میں تو سارا کا سارا تم لوگوں کو دے بیٹھوں، جنوں کو انسوں کو جو بھی مانگ سکتے ہو بھر بھر کے لے جاؤ، تو بھی میرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو اس کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا، کتنا آئے گا سوچے نا، آئے گا ہی نہیں، ناکے میں کتنا پانی آئے گا سمندر میں سے، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، وہ سب کو سب کچھ دے بیٹھے تو بھی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کا ساز، سارے کام بنانے والا وہی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، کہاں سے لے جائے؟ دنیا سے لے جائے، ختم کر دے اس نے، اور جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ چاہے تو لے جائے، اگر وہ دوسرے لوگ لے کر آ جائے اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کبھی بھی کوئی اچھا کام کر کے یا نیکی کر کے یہ بھی نہیں سمجھے ہم نے تو بہت بڑا کوئی کام کر لیا، بس اب ہم تو ہو گئے ناگزیر، لیکن اگر اللہ چاہے نا
تو وہ اٹھا لے کسی کو بھی اٹھا لے، اس کی جگہ دوسرے کو لے آئے۔ وہ تو پوری قدرت رکھتا ہے نا، اس کے لیے کوئی یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو ادھر فکس رکھ دے۔ نیکی والا اعتراض ہے کہ بھئی میں نے تو نیکیاں بڑی کی ہوئی ہیں، میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ اس کو بھی لے جائے، اور چاہے تو بدکار ہے تو اس کو بھی لے جائے، جس کو مرضی چاہے لے جائے اللہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں اس کے لیے۔ جو ہماری لاسٹ آیت گزری تھی 134، کہ جو، اور اس میں یہ تھا کہ جو کوئی کافی اس پہ ڈیٹیل پہ میری کل کلاس میں بات ہوئی ہے، لیکن اب دوبارہ چونکہ رواں تبصرہ ہو رہا ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے، یعنی ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کس چیز کا نام ہے؟ نیت کا نام ہے۔ ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا، تو جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے، دنیا میں فائدے چاہتا ہے، کوئی بھی جو بھی ہو، اور چاہتا ہو دنیا کا فائدہ، دنیا کے بدلے، دنیا میں مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ کہا گیا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دونوں چیزوں کا ہے نا۔ تو جب اللہ کے پاس دونوں ہیں تو پھر صرف ایک پر ہی کیوں راضی ہوگے؟ ایک ہی کو کیوں منزل بنا لیا؟ تو وکان اللہ، اس میں بھی دیکھیں وکان اللہ سمیعا بصیرا، پھر آخر میں دیکھیں اللہ کی دو صفات پھر بیان ہو گئیں، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی نیکی کرے نا تو اس کا بدلہ فوراً صرف دنیا میں نہ چاہو، بلکہ آخرت کو بھی مد نظر رکھ کے کرو۔ یہ اس آیت کا خاص پیغام ہے، نوٹ کر لیں کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کرے تو اس کا بدلہ سارے کا سارا صرف اور صرف دنیا میں نہ چاہ لے کہ بھئی مجھے دنیا ہی مل جائے، بلکہ آخرت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے پاس تو آخرت کا بھی ہے نا۔ تو جو اتنے خزانے رکھتا ہے تو پھر اس سے پھر اس کے مطابق ہی لینا چاہیے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے نا، جب ہم کرتے ہیں اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے تین چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ صرف دنیا کا بدلہ مل جائے، دنیا کا بدلہ چاہنا، مثلاً یعنی کسی بندے کے کام آ جانا، فرض کرے کسی بندے کے کام آ جانا اس لیے کہ چلو یہ مجھے تھینک یو بولے گا، میری اس کی نظروں میں بڑی عزت بن جائے گی، یہ مجھے تھینک یو بھی بولے گا، میری دنیا واہ واہ بھی کرے گی، میری بڑی عزت بن جائے گی، بندہ میری تعریف کرے گا، بندے میرا واہ واہ کریں گے، بندوں کے آگے میری بڑی ٹیکا ہو جائے گا، نام ہو جائے گا میرا۔ تو یہ ہوتا ہے صرف دنیا کا بدلہ، یعنی صرف نظر آخرت پہ کہیں نہیں ہے، کہیں کوئی اس میں اللہ یا آخرت نہیں، اس میں یہ کہ چلو بھی محفل میں کسی کا کوئی کام کر دیا، یا کسی کی کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی کسی کی مدد کر دی، وقتی تعریف کے لیے، وقتی اس کو دوسروں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، صرف دنیا میں۔ تو یہ ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ صرف دنیا کا بدلہ چاہنا۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ نوٹ کر لیں، صرف آخرت چاہنا۔ دوسری یہ ہے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی بدلہ نہ چاہے، کوئی بھی کام کرے بھلا دے، اس سے جو بھی کچھ ہو حالات، دوسرے سے کوئی بدلہ نہ چاہے۔ مثلاً بعض لوگ جو ہے نا اکثر کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا، یا پھر کوئی ختم قرآن کراتے ہیں گھر میں، برکت کے لیے کراتے ہیں، صرف دنیا کے معاملات پہ نظر ہوتی ہے کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں ہمارے اس کا فلانے کا رشتہ ہو جائے فلانی جگہ، ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، ہمارے فلانے کا روزگار ہو جائے، ہماری فلانے کام ہو جائیں، ہمارا اٹکا ہوا کام ہو جائے، یہ وظیفے ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے ہو گئے؟ صرف دنیا کے لیے ہو گئے نا۔ بعض اوقات گھر میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آگے نہیں سوچتے اس کا، آگے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو وظیفہ کریں گے تو اس کا کوئی اجر آگے بھی ہو، نہیں، وظیفہ کریں گے کاموں کی آسانی کے لیے، صرف متاع دنیا کے لیے، صرف متاع دنیا کے لیے۔ فلانا مسئلہ پیش آ گیا ہے، جاب خطرے میں پڑی ہوئی ہے، جلدی سے وظیفے کرو جاب کی بچت ہو جائے، فلانا رشتہ نہ ہاتھ سے نکل جائے، فلانا پلاٹ نہ ہاتھ سے نکل جائے، فلانا مکان نہ ہاتھ سے نکل جائے، فلانے کی صحیح وہ کوئی چیز نہ ایسی نکل جائے، اس کے لیے وظیفے کرو، وظیفے کرو، بس ایسے صرف دنیا پہ نظر، یعنی سامنے آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا چل رہی ہے۔ تو نیکی بھی صرف دنیا کے لیے، یعنی بعض لوگ تو حج بھی دنیا کے لیے، دنیا کی سامان کے لیے، دنیا کی سامان سے مراد دنیا کا متاع دنیا کے لیے، یعنی فائدے مانگنے کے لیے، کہ اگر کوئی مشکلات ہو گئی ہیں، پریشانیاں ہو گئی ہیں، دکھ ہو گئے، ایسا ہو گیا، چلو جی حج پہ چلے جاؤ، عمرے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ کے گھر جا کے دعائیں مانگیں گے، یعنی اللہ کے گھر جا رہے ہیں صرف دنیا سنوارنے کے لیے۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ نمبر دو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف کیا صرف آخرت پہ نظر ہے، کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ اس کا اجر آخرت میں دے، آخرت میں دے۔ تو اور تیسرا جو ہے نا، تیسرا بھی نوٹ کر لیں کہ دنیا بھی چاہنا اور آخرت بھی چاہنا ساتھ۔ تیسرا عمل کون سا ہے؟ نمبر ایک پہلا صرف دنیا چاہنا، دوسرا کیا ہے؟ صرف آخرت چاہنا، اور تیسرا کیا ہے؟
دنیا بھی چاہنا اور آخرت بھی چاہنا. تو ہوگا یہ کہ جس کو صرف دنیا چاہیے نا, آخرت نہیں چاہیے, تو پھر اس کو صرف دنیا ہی ملے گی. سورہ شورا کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا, تو ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی, یہ کیا مطلب ہے اس کا, اعمال کی جزا وہ چاہتا ہے نا دنیا کی کھیتی, تو ہم اس کو اسی میں دے دیتے ہیں. پھر آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پتہ یہ چلا کہ جو کام آپ صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نیک عمل اس لیے کر رہے ہوتے ہو کہ اس کام کی دنیا میں فائدہ مل جائے, تو پھر یاد رکھیے کہ آخرت میں اس کی جزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اور ایک چیز یہ بھی کہ کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ دنیا میں چاہیے, اور دنیا میں تو چاہیے, تو آخرت میں اس کا کیا ہوگا, آخرت میں بھی چیز ملے یا کیا ہوگا, اس کا یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو چیز غالب ہوگی, یعنی نیت کے اندر, نیت جس چیز کی بھی غالب ہوگی, جس چیز کی نیت کا غلبہ ہوگا, جو چیز جس چیز کو اہم سمجھا گیا ہوگا, یعنی پھر نتیجہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا. آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر کسی نے آخرت کو اہم جان کر کام کیا ہو, تو وہ اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا, اس نے اپنی صفات بار بار بتائی, سمیعن, اس میں سمیعن بصیرا, یعنی وہ تو سنتا ہے, وہ کچھ سنتا ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے, جو اندر آپ سوچ رہے ہو. بصیرہ, وہ کچھ دیکھتا ہے جہاں پر انسان کی نظر نہ جائے, اس سے کیا چھپا ہو, تو آپ کو پھر اسی کے مطابق اجر دے گا نا, کیونکہ وہ تو سارے باریک بین ہے نا, اور وہ کیا کہتے ہیں, سب کچھ جاننے والا ہے, سب خبریں رکھنے والا ہے, اور ساری وسعت والا ہے, سارے علم والا ہے. یہ ساری صفات ہم ساتھ ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں, کیوں, اسی لیے نا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آخرت کو اہم جان کر کام کیا, تو پھر اس کو آخرت اس کے مطابق نتیجہ ملے گا. یعنی آخرت چونکہ آخر میں ہے نا, اچھا, آخرت کو جو لفظ آخر, ٹھیک ہے, اب جب بندہ ہوتا ہے نا, بندے کی نظر جو ہے آخرت پر ہے, بندے نے کوئی نیک کام کر دیا لیکن آخرت پہ نظر ہے, اور لیکن دنیا میں بھی تو معاملات ہیں نا, بیچ کی سڑک بھی تو جا رہی ہے نا, ابھی آخرت تک پہنچا نہیں, تو پھر بندے کی نظر تو نیک کام کرتے ہوئے آخرت پر ہے, لیکن یہ اللہ کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے بیچ کے معاملات کو بھی حل کر دیتے ہیں. یعنی بندہ آخرت چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ, کیونکہ اس میں بتایا نا فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, بندہ تو آخرت چاہ رہا ہے, لیکن اللہ آخرت تو سب سے آخر میں ملے گی, بیچ کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی چاہیے. ہاں, تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے, تو پھر اس کو پھر دنیا میں مل جاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جتنا دے, کم دے, زیادہ دے, وہ اس کی مرضی ہے. یہ نہیں کہ وہ ایز اٹ از ہی کر دے, یہ بھی اس کی مرضی ہے, وہ سارے خزانوں کا مالک وہ خود ہے. ٹھیک ہے, البتہ یہاں پر ایک چیز اور میں واضح کروں گی کہ شاید آپ کے دل میں یہ آ رہا ہو کہ دعا مانگنے کا جو معاملہ ہے نا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. دعا جو ہے, دیکھیں نبی کریم نے بھی دعائیں مانگی, صحت کی مانگی, عافیت کی مانگی, دنیا کی بھلائی مانگی, آخرت کی بھلائیاں مانگی, ہمارے نبی نے دعائیں مانگی خوب. تو اللہ سے, اللہ کی جناب سے مانگی نا, وہ تو ایک, آپ بھی مانگیے, ہم بھی مانگی, سب کو مانگنی چاہیے. اللہ سے دونوں جہاں کی دعائیں, خیریت, عافیت, حفاظت, صحت, ہر کچھ جو کچھ مانگنا ہے اللہ کی جناب سے مانگنا ہے. وہ اپنے اعمال کے صلے میں نہیں مانگ رہے ہوتے. دعا جو ہے اس میں یہ نہیں بول رہے ہوتے کہ یہ میں نے نیک عمل کر لیا تو اس کے بدلے میری دعائیں قبول ہو جائیں, بلکہ اللہ کی جانب سے, اللہ اپنی جانب سے, اپنی جناب سے ہمیں کھلا رزق دے, پاکیزہ رزق دے, ہمیں یہ کر, ہمیں ہدایت پہ چلا, ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے, ہمیں آخرت کی بھلائیاں دے. یہ سب تو جو کچھ مانگنا ہے مانگو اللہ کی جناب سے, دعا کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے اعمال کے صلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب اپنے اعمال کے صلے کے طور پر نہیں, یعنی کہ دعا تو الگ ہے نا. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے, یہاں اعمال کی جزا کی بات ہو رہی ہے, دعا کی بات نہیں ہو رہی. یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے بات سمجھنے میں. یعنی آپ کو اپنی نیکی, تقوی اور نیک اعمال کی جو چیزیں ہیں نا, وہ یہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ کی نیکی ہے, تقوی ہے, نیک اعمال ہے, وہ کہاں چاہیے, اس کا اجر کہاں چاہیے. آپ نیک اعمال کرتے ہو, آپ کے دل میں تقوی بھی ہے, آپ بہت ساری نیکیاں بھی کرتے ہو, تو اس کا اجر آپ کو کہاں چاہیے. اگر آپ کی نظر صرف دنیا پر ہے تو دنیا میں ملے گا جتنا اللہ کی مرضی ہے. اگر آپ وہ نیک اعمال کرتے ہو کہ آخرت پر ہے, تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوار دے گا اور بیچ کے معاملات بھی سنوار دے گا. یہ اب آپ کے اوپر ہے, یہ دونوں باتیں. تو نیک کام, مثلا کسی بندے پر احسان کر دیا, تو پھر اس کا جو کر دیا, بندے پہ احسان کر دیا, تو وہ پھر صرف بندے سے لینا ہے اجر اس کا, یا بندے سے شکریہ, تھینک یو, یہ وہ کرانا ہے, یا پھر کر کے بھول گئے کہ چھوڑو ہم, اور پھر وہ نہیں بھی کام آئے تو کوئی بات نہیں. تو
قرآن پاک میں آیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے ایسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ عنقریب بچا لیا جائے گا اس کو آگ سے جو سب سے زیادہ کس کو بچا لیا جائے گا، کون ہے وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، جو مال دیتا ہے اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے، بدلے کے طور پر نہیں، یعنی مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو کسی سے غرض نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ غلاموں کو لیتے تھے، کمزور کمزور غریب غریب بیچارے پریشان حال، جو اور پھر بوڑھے بھی اور اس میں کمزور بھی اور ضعیف بھی، اور ان کو غلاموں کو اس زمانے میں انسان غلام ہوتے تھے نا، تو وہ غلاموں کو خریدتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، اپنی خدمت پہ نہیں لگاتے تھے، بیچاروں کو جن کو کوئی بھی نہیں خریدتا تھا اور وہ کسی کام بھی نہیں آ سکتے تھے، نہ وہ کوئی طاقت والا کام کر سکتے تھے نہ کچھ۔ تو ان کے جو والد تھے ابو قحافہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹے ابو بکر سے کہ ابو بکر تم لیتے ہو یہ غلام، تم خریدتے ہو اور پھر ان کو آزاد کر دیتے ہو، تو ایسا کرو نا، تم جوان طاقتور صحت مند اس طرح کے لوگوں کو آزاد کرو کہ کبھی وقت پڑنے پہ تمہارے کام بھی آئیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں، میں خود ان سے کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا کہ میں کل ان کو پھر کسی کام کے لیے بلا لوں۔ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سوچنا ہے آپ لوگوں نے کہ دیکھنا ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں، آج اس معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو کام کر کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی مشکلات میں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کو فائدہ دے یا نہیں دے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسا ایسا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے دلوں میں بھی جھانکنا ہے کہ ہم جب کسی کے کام، بلکہ بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصلاح تو تب ہوتی ہے جب انسان خود کو دیکھے، یہ سوچے کہ مجھے مجھے خود میں نے کوئی کام اگر کسی کے لیے کیا ہے تو میرے دل میں آتا ہے کیا، اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ یعنی دوسرے سے توقع نہ رکھیں، نہ شکریہ کی، نہ مہربانی کی، نہ کوئی تھینکس کی، نہ کسی احسان کی، نہ کسی بدلے کی۔ کیسے یہ بندے کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب ہم کوئی ہم کسی کے کام آتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ مینس کہ کسی کے کام آتا ہے، کسی کو مشکل پریشانی دور کرتا ہے اور پھر احسان کرتا ہے اس پر، اور پھر کبھی اس بندے پر جس نے احسان کیا، جو کام آیا، وقت پڑ گیا اس کے اوپر، اب اگلے بندے جن کے اوپر احسان ہوا ہے تو وہ تو کام ہی نہ ہے، تو اس کا دل رنجیدہ ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا، لوگ باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، ہائے دیکھو تو کیسے لوگ ہیں، کتنی مشکل گھڑی میں میں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، غضب خدا کا، کیا کچھ نہیں کیا میں نے، لوگ ایسے جملے بولتے ہیں نا، تو اس نے تو دیکھو کیسے ان کو یہ تو کیسے یہ کیسے لوگ ہیں، کام نہیں آتے یہ، تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، جب دوسروں کے آگے اظہار شروع ہو جاتا ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، ہائے ہائے ہم نے تو اس کے ساتھ اتنی مشکل وقت میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو، اور آج دیکھو کیسے آنکھیں بدل لی اس نے۔ تو یہ جو جملے ہیں نا، اپنے اندر بھی بندے کے چل رہے ہوتے ہیں، اسکرین کے اوپر اپنے دل کے اندر بھی پٹی چل رہی ہوتی ہے اور آنکھوں کے آگے بھی چل رہی ہوتی ہے، اور بندہ مجبور ہو کے یہ جملے شیطان بندے کے منہ سے بھی نکلواتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اعمال کس کے لیے کیے تھے، وہ جو نیکی کی تھی وہ کس کے لیے کی تھی، اس بندے کو تھینکس کہنے کے لیے، اس سے تھینک یو لینے کے لیے، یا وقت پڑنے پر اس سے کام لینے کے لیے، یا اس کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی چاہت کے لیے، اس سے فائدہ لینے کے لیے، یا پھر صرف اللہ کے لیے۔ یہ پتا چل جاتا ہے، یہ سب نے سب یہ میٹر سب کے دل میں لگا ہوا ہے، یہ سب سب اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ ہم نے جو کام اللہ کے لیے کیے، پھر اگلے بندے نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں بھی کیا تو ہم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو سمجھ جائیں کہ ہماری نیت اس وقت یہ تھی کہ ہم جب وقت پڑے گا، جیسے ابو قحافہ نے کہا تھا وقت پڑے گا تو یہ کام آئیں گے، والد تھے نا وہ بیچارے بھی اپنے طریقے سے، بچوں کو تو ہر کوئی نصیحت کرتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی کام کے بندے ہوں گے تو کام آئیں گے، کیا بیچارے بوڑھے ضعیف گرتے پڑتے، ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں میرے بیٹے کے اور کام بھی نہیں آ رہا، تو بیٹے کی نظر اللہ کی نعمتوں پہ تھی، اللہ کی آخرت پہ تھی، اللہ کی رضا پہ تھی نا، تو یہاں سے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور کون سا بدلے کے لیے کرتے ہیں، دنیا سے بدلے، آج اس کی طبیعت خراب ہے، لاؤ میں اس کے کام آ جاؤں، کل میری طبیعت خراب ہے تو کہیں گے لو آج ہمارے کام نہ آئی، تو اگر اس وقت اللہ کے لیے کیا ہوگا تو اس وقت دل میں شکوہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر شکوہ پیدا ہو تو سمجھ جائیں کہ اس وقت نیت اور ارادہ کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا وہ، تو اور پھر غلط بیانی بھی کر جاتے ہیں بعض لوگ، کرتے دنیا کے بدلے کے لیے، کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، بھئی اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر آج گلہ کیوں کر رہے ہو؟
اب میں تو اس کے کام میں دوڑی دوڑی چلی گئی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، میں نے تو اس کے یہ پریشانی دور کروا دی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور آج دیکھو وہ میرے کام نہیں آ رہی۔ بھائی اللہ تو راضی ہوا ہوگا نا، تو پھر اللہ کو اپنا معاملہ اللہ تک رکھو نا، پھر اگلے بندے کو شکایت کیوں پہنچا رہے ہو؟ اور بات رکتی نہیں ہے، بات چلی جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ بھی بتا دوں تو معلوم یہ بات طویل نہ ہو جائے، بس میں آخری سینٹنسز پہ ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گفتگو کافی طویل، اس میں سے ہم اور چیزیں معاشرے کی بہت ساری تصویریں نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت ہو گیا اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو سمیٹ رہی ہوں گفتگو کو، کہ انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، خود اس کے دل میں ایک میٹر لگا ہوا ہے، اپنے اس بٹن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں آپ کا دل شکوے والا ہے بندے سے، جیسے ہی شکوے والا بٹن دب جائے آپ سمجھ جائیں اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ کو شکوہ ہو ہی کوئی نہ، اگلے بندے سے آپ کی وہی پیار محبت جو پہلے تھی وہی رہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ میں نے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نمبر دوبارہ بتا رہی ہوں صرف دنیا کے لیے، دوسرا ہوتا ہے صرف آخرت کے لیے، اور تیسرا ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ملے گا؟ جیسی جتنی نیت ہوگی، یعنی دنیا میں وہ ملے گا جتنی نیت ہوگی، اور جتنی وہاں کی نیت ہوگی، آخرت کی نیت ہوگی، تو وہ اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، وہ کسی بدلے کے لیے غلاموں کو آزاد نہیں کر رہے تھے، یا کسی کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہ بندے خوش ہو جائیں گے کہ ابو بکر نے کوئی بڑا کام کیا تو تعریف کر، نہیں، اس نے تو انہوں نے تو اللہ کی رضا پہ نظر رکھی نا، کہ یہ بیچارے غریب، پریشان حال، بیمار، بوڑھے، ان کو کوئی بھی نہیں خریدے گا، تو ان کو تو کوئی کام، کیونکہ ان سے جسمانی کام نہیں نہ ہوں گے، کوئی غلام ان کو بنائے گا ہی نہیں اپنا، کہ انہوں نے تو کوئی طاقت کا کام ہی نہیں کرنا، لاؤ میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر آزاد کرتا ہوں، بدلہ مجھے اللہ دے گا روز قیامت۔ تو جس یہ واقعہ جو ہے نا بڑا سمجھنے والی چیز ہے، تو جس جگہ کے لیے انسان جیسی کوشش کرے گا نا، اس کو صلہ وہیں سے ملے گا، اتنا ہی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اب یہ دوبارہ بس یہ سن لیں کہ چند باتیں ہیں نا، کہ سب سے پہلے عمل کے لیے یہ نوٹ کرنے والی باتیں، کہ سب سے پہلے عمل کے لیے انما الاعمال بالنیات، نیت دیکھی جائے گی نا، نیت پہ دار و مدار ہے، تو سب سے پہلے نیت کا درست ہونا۔ نیت کیا ہے؟ ارادے کا نام ہے نا، من کانا یریدو، یعنی جو کوئی نیت رکھتا ہے، تو نیت کیا ہے؟ ارادہ، کام کرتے وقت جب ارادہ کریں اس وقت ہی اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو کوئی نیک اعمال نیک ارادے سے کیے جائیں گے وہی نیک اعمال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو دنیا کے لیے کیے جائیں گے، ارادہ دنیا کے لیے کیا جائے گا تو وہ پھر وہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دیکھیں نا، اللہ نے ارادے کا ذکر کر دیا نا، تو دوسری بات فوراً ہمیں ساتھ ہی پتہ چل گئی کہ اللہ نے انسان کو ارادے کا اختیار دے دیا ہے۔ ہاں، انسان محض مجبور نہیں ہے، کہتے نا انسان تو مجبور محض ارادے میں نہیں ہے، ارادہ بنا سکتا ہے۔ انسان کو ارادے کا اختیار دیا اللہ نے، یہ چیز ہمیں بالکل کلیئر کٹ سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو ارادے تو انسان کو اچھے بنانے چاہیے نا، اللہ کی رضا کے ارادے بنانے چاہیے، کیونکہ ارادہ کا اختیار ہے اللہ۔ اور تیسری بات ایک اور بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا چاہے گا، یہ نوٹ کر لیں، کہ اسے دنیا جو کی تو مل جائے گی، بلکہ جو آخرت چاہے گا اسے آخرت بھی مل جائے گی، اور ساتھ دنیا کے معاملات بھی۔ یقیناً دنیا کی نعمتیں جو ہیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے، محدود ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، فانی بھی ہیں، محدود بھی ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں غیر محدود بھی ہیں اور لا فانی بھی ہیں۔ یہ ذہن میں بھی رکھیے، اپنے دل کے کاغذ پر بھی لکھ کے رکھیے، اور اپنے نوٹس میں بھی لکھ کے رکھیے کہ دنیا کی نعمتیں محدود بھی ہیں اور فانی بھی ہیں، یعنی کم بھی ہیں، ایک حد کے اندر ہیں، اور ختم بھی ہو جانے والی ہیں۔ اور آخرت کی نعمتیں غیر محدود، کوئی حدیں نہیں ہیں، اور لا فانی، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اور سمیع بصیرہ، اللہ سننے والا ہے۔ ہر پل اس بات کو، اس لفظ کو یاد رکھیے، اللہ کی ان صفات کا ہر لمحہ خیال رکھیے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ جو دو صفات ہیں ان کا خاص تعلق ہے۔ یہ جو کچھ باتیں ہم پیچھے کرتے چلے آ رہے ہیں نا، سارے ان باتوں کے ساتھ سمیع بصیرہ کا خاص تعلق ہے۔ ہم جو کردار ہم ادا کرتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، یا جو ارادے ظاہر کرتے ہیں، یا جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے، یا جو ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، کیونکہ وہ سمیع بصیرہ ہے۔ جو ارادہ کرو گے، جو ایکشن کرو گے، جو دل میں سوچو گے، جو کچھ تم سوچ کر جو نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ جو کام کرو گے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔